سب سے پہلے آپ کو بتائیں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کرسمس کے موقع پر سیکریڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ میں اظہار خیال۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ ہمارا سب کا آنے کا مقصد آپ کی خوشیوں میں شرکت کرنا ہے۔ ہم سب پاکستان میں برابر ہیں، ہمارے بغیر جھنڈا مکمل نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا بہترین سکولز کرسچن کمیونٹی چلا رہی ہے۔ آج لاہور میں بڑے مساکن سینٹر کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ جڑاں والا واقعہ کہ جتنی مذمت کی جائے، آلدو آج خوشی کا دن ہے، میں وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس میں بھی ایک جو اچھی چیز تھی، سب سے پہلے یہ اس چیز پہ میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے۔ اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جب تک آخری بندے تک سزا نہیں مل جاتی، یہ گورنمنٹ کے لوگ کسی بھی صورت میں آرام سے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن اس کی ایک اچھی چیز بھی تھی جو ہمیں نظر آئی دیکھنے کو، کہ جب اس دلخراش واقعے میں چرچز کو جلا دیا گیا تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ فوری طور پہ ان چرچز کو، کچھ چرچز کو 2 دن، کچھ کو 7 دن، کچھ کو 15 دن میں واپس ریسٹور کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ جو متاثرین تھے ان کے گھروں کے لیے فوری طور پہ رقم ادا کی گئی۔ وہ بھی کوئی ہماری ذمہ داری تھی، کوئی ہمارا بڑا کام نہیں تھا۔ جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا، اور ہم نے خود جا کے وٹنس کیا کہ وہاں کی مساجد کو ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کے لیے عبادت کے لیے کھول دیا گیا۔ اور وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ صبح میں ہماری کوئی نماز نہیں ہوتی، آپ آئیں اور یہاں پہ آ کے عبادت کریں۔ اس چیز کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بہت ہائی لائٹ کیا اور پاکستانی میڈیا نے بھی کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ایک ہوپ اور ایک امید سکھاتی ہے۔ یہی چیز ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال بتاتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں ہمارا ریلیجن اسلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں لیکن ہم اکٹھے ہیں، ہم ایک پاکستانی ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ جیسے کہ عبدالکبیر عداد صاحب نے کہا کہ میں اور آپ اور ہم سب پاکستان میں برابر ہیں، ہمارے میں سے کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا جھنڈا کمپلیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر سبز کلر مسلمانوں کے لیے ہے تو وائٹ کلر آپ لوگوں کے لیے ہے۔ وائٹ کے بغیر بھی جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا اور سبز کے بغیر بھی جھنڈا کمپلیٹ نہیں۔ کرسمس کے ساتھ ساتھ یوم قائد بھی بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ لاہوریوں نے تفریح کے لیے جلو پارک کا رخ کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے کومل اسلم سے۔ جی کومل بتائیے گا۔ بالکل، جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ کافی جوش و خروش سے عروج پر دیکھا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب یوم قائد کو بھی بنانے کے لیے سیاح جو ہیں وہ اس وقت جلو پارک میں موجود ہیں، بوٹنگ کر رہے ہیں، اور نہ صرف شہر لاہور بلکہ شہر لاہور کے مختلف علاقوں سے بھی یہاں پر جو ہے وہ بوٹنگ کا سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ سیاح موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کس طرح سے آج یوم قائد کے دن کو منایا جا رہا ہے؟ جی آج 25 دسمبر ہے، ہمارا یوم قائد ڈے بھی ہے، اور اقلیتی برادری مسیح برادری کا 25 دسمبر بھی ہے۔ جی بالکل، فیملی کے ساتھ آئے ہیں بچوں کو لے کر، اور بھی میرے ساتھ فیملی ممبرس موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کس طرح سے آج کے دن کو منایا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں؟ ہم یہاں پہ جب فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور سارا ہم اس بچوں کو لے کے آئے ہیں تاکہ ہم اس دن کو قائد اعظم کے دن کو سیلیبریٹ کر سکیں اور بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکیں اور قائد اپنے کو۔ جی بالکل، قائد اعظم کے سالگرہ کے موقع پر مختلف جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے اس کی جانب سے کافی خوشی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ جلو پارک میں مختلف جھولے بھی لیے جا رہے ہیں، تصاویریں بھی بنوائی جا رہی ہیں اور اپنوں کے ہمراہ خوبصورت سی یادیں بھی سمیٹی جا رہی ہیں، کیونکہ چھٹی جو ہے وہ جیسے ملتی ہے تو سیاحوں کے دل مچلتے ہیں کیوں نہ باہر جایا جائے۔
ख्वाबें उड़ाए जाएं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि मुख्तलिफ सयाह मौजूद हैं। एक तरफ बोटिंग का सिलसिला जारी है, दूसरी जानब घरों से पकवान बना कर लाए हैं और किसी तरफ जो है वो बैट बॉल खेले जा रहे हैं। तो इस तरह जो है वो हर कोई अपने अपने अंदाज में आज की छुट्टी को इंजॉय कर रहा है। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और तारीख साज फैसला। 9 साल से LDA सिटी में फंसे अलाटियों को प्लाटों का कब्जा देने के प्लान की मंजूरी। 31 दिसंबर को ब्लॉक C से कब्जे का आगाज़ करने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने निगरान वज़ीर आला को LDA सिटी का प्लान पेश किया। प्लान के मुताबिक LDA सिटी में C ब्लॉक में 2 केनाल के 19 केनाल के 309 प्लाटों का कब्जा दिया जाएगा। ब्लॉक C में 10 मरले के 664 प्लाट जबकि 5 मरले के 561 प्लाटों का कब्जा दिया जाएगा। मजमूई तौर पर वज़ीर आला 1553 प्लाटों के कब्जा देकर मंसूबे के अलॉटियों को रिलीफ फराहम करेंगे। LDA और साबिका हुकूमतों की नाअहलियों के बायस 9 साल से अलॉटी मुश्किलात का शिकार थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने LDA को इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस देने से भी रोक दिया है और कब्जा चार्जेस कानून के मुताबिक मामूली DC रेट के तहत ही वसूल किया जाएगा। मौके पर लेस्को के 100 आर्जी कनेक्शन भी फराहम करने का प्लान तैयार है, जबकि C ब्लॉक की सड़कों ग्रीन बेल्ट के हवाले से सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। अब आपको बताएं, LDA सिटी में राजी की कमी को पूरा करने के लिए इल्तवाशुदा प्लान को मुकम्मल करने का फैसला। LDA आइंदा 2 से 3 रोज में 600 कनाल अराजी का अवार्ड सुना देगा। 600 कनाल अराजी को एक्वायर करने का फैसला चंद साल कबल किया गया था। साबिका हुकूमतों की लापरवाही अदम तवज्जुही की बिना पर 6000 प्लॉटों की कमी का सामना था। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं दुरेनिया आपसे। जी दुरेनिया, बगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA सिटी में अराजी की कमी को पूरा करने का अब फैसला कर लिया गया। जो इल्तवा का प्लान था उसके लिए 2 से 3 रोज में 600 कनाल का अवार्ड सुनाने का फैसला किया गया है, जो LDA के लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की जानिब से सुनाया जाएगा। 600 कनाल अराजी को एक्वायर करने का फैसला 4 साल कबल किया गया, लेकिन साबिक़ हुकूमतों की लापरवाही की वजह से ये कमी पूरी नहीं की गई, बल्कि जो LDA सिटी अपार्टमेंट मनसूबा था उसके लिए जमीन प्रोवाइड कर दी गई। ये फैसला जब सामने आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। इसके बाद लैंड एक्विजिशन मुकम्मल होने से ब्लॉक A, A1, B, B1, C, D, E, F, J की तमाम अराजी मुकम्मल कर ली जाएगी और ये अराजी एक्वायर होते ही ये सारी जमीन जो है वो इंजीनियरिंग विंग को दे के डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है दुरेनिया, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर में गैस बहरान पैदा होना शुरू हो गया। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी हुकूमती मुकर्ररा औकात में भी घरेलू सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस फराहम करने में नाकाम होने लगी है। मुख्तलिफ इलाकों में खाना पकाने के औकात में गैस गायब होने लगी। कंपनी खाना पकाने के मुकर्ररा औकात में भी गैस देने में नाकाम हो रही है। विफाक ने खाना पकाने के औकात में प्रेशर के साथ फीस फराहमी का हुक्म दे रखा है, ताहम सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ मुख्तलिफ इलाकों में गैस का प्रेशर डाउन हो गया है और खाना पकाने के औकात में प्रेशर के साथ गैस फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। गैस प्रेशर कम होने की वजह से सार्फिन ने कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जबकि सार्फिन के साथ होने वाले मुआहदे के मुताबिक गैस ना होने पर मुख्तलिफ इलाकों में कंप्रेसर लगना शुरू हो गए हैं। यूरोप बरतानिया में पाकिस्तानी और PIA के तैयारों पर पाबंदी का मामला, जबकि यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी बोर्ड PIA के मुस्तकबिल का फैसला मई 2024 में करेगा। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी आयासा की टीम ने सवालात के जवाब CAA से तलब कर लिए। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी और PIA के तैयारों पर पाबंदी का ये मामला है कि यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी बोर्ड PIA के का फैसला जो है वो मई 2024 में है वो करेगा। तो यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी आसा की टीम ने सिविल एक्शन अथॉरिटी और PIA के ऑर्डर के दौरान मुशाहदात समेत मुख्तलिफ ऑपरेटर से की के सवालों के जवाब हैं वो सिविल एक्शन अथॉरिटी की तलब है वो कर लिए हैं। और सराय का ये कहना है कि आसा ने PIA से भी अपने मुशाहदात से मुतल्लिक़ इंजीनियरिंग फ्लाइट सर्विसेज फ्लाइट ऑपरेशन से तलब की है, जबकि अयासा जो है वो अपनी खत्मी रिपोर्ट मई में होने वाली अयासा के सेफ्टी बोर्ड में है वो पेश करेगी, जबकि यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी PIA और सिविल एक्शन अथॉरिटी के ऑर्डर रिपोर्ट के और सेफ्टी बोर्ड के एजेंडे में शामिल है वो करेगी। इसराइल का ये कहना है कि मई में यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी सेफ्टी रेवेन्यू बोर्ड के इजलास में PIA के मुश्किल का फैसला है वो किया जाएगा और यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने गुज़श्ता माह सिविल एक्शन अथॉरिटी और PIA का ऑर्डर था वो किया था। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका।
لاہور پریس کلب کے الیکشن کے نتائج جاری، جرنلسٹ پروگریسو الائنس کے ارشد انصاری 12ویں مرتبہ صدر منتخب، زاہد عابد سیکرٹری، شراز حسنات سینئر نائب صدر منتخب ہو گئے، جبکہ امجد عثمانی نائب صدر منتخب، جبکہ جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر پائنیئر گروپ کے جعفر بن یار منتخب ہوئے۔ انصاری صاحب 984 ووٹ لے کر 84 صدر۔ ارشد انصاری 984 ووٹ لے کر صدر لاہور پریس کلب منتخب ہو گئے۔ میاں محمد شہباز 811 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ شراز حسنات 1035 ووٹ لے کر سینئر نائب صدر منتخب ہوئے۔ ضیاء اللہ خان نیازی 733 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ امجد عثمانی 1008 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہوئے۔ رانا محمد اکرام 739 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ زاہد عابد 983 ووٹ لے کر سیکرٹری منتخب ہوئے، جبکہ شاداب ریاض 811 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جعفر بن یار 902 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے۔ فروخ بٹ 865 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ سالک نواز 996 ووٹ لے کر خزانچی منتخب ہوئے۔ شاہد چودھری 793 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ شہباز چودھری 711، عمران شیخ 685، رانا شہزاد 673 ووٹ لے کر گورننگ باڈی کے لیے منتخب ہوئے، جبکہ اعجاز مرزا 634، محسن بلال بھی 634، عالیہ خان 592، فاطمہ مختار 571، بابا عابد حسین 531، سید بدر سعید 503 ووٹ لے کر ممبر گورننگ باڈی منتخب ہوئے۔ قذافی اسٹیڈیم پنجابی کمپلیکس میں عظیم انسپریشن انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام قائد اعظم ڈے کی مناسبت سے چوتھے سالانہ تقریری مقابلے کا انعقاد ہوا۔ مزید جانیں گے اسوا فاطمہ سے۔ جی اسوا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت قذافی اسٹیڈیم پنجابی کمپلیکس میں موجود ہوں، جہاں پر عظیم انسپریشن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جو ہے وہ چوتھے سالانہ تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ہیڈ آف مینجمنٹ موجود ہیں عظیم انسٹیٹیوٹ کے، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا، اتنے پرجوش انداز میں یہاں پہ طلبہ نے جو ہے قائد اعظم ڈے کے حوالے سے تقاریر کی، آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ جی جیسے کہ ہمارے ہاں یہ ایک قومی تہوار ہے، لوگوں نے اسے نا بھلا دیا ہوا ہے، تو ہم اس کے لیے اسپیشل 4 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کریں کہ اس تہوار کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے۔ لوگ یہاں پہ سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے قائد اعظم کے موقع پر ہر سال ڈبیٹ کراتے ہیں تاکہ بچوں میں شعور پیدا ہو۔ جی بالکل، آپ نے جانا یہاں پر جو ہے وہ 10 سے زائد اسکولوں کے بچوں نے مختلف عنوانات پہ جو ہے تقاریر کی، پرجوش انداز میں ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے، فنی جو ہے وہ ایکٹس بھی پیش کیے گئے ججز کی جانب سے جو ہے وہ۔ اسوا، آپ کا بہت شکریہ۔ کرسمس عید مسیحی فیملیز خوب جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ گھر خوبصورت روشنی اور کرسمس ٹری سے روشن ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ دعوتوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید احوال اقصیٰ سجاد سے جانتے ہیں۔ جی اقصیٰ۔ جی بالکل، کرسمس ڈے کے موقع پر جہاں پر پوری دنیا میں جو ہے مسیحی برادری کرسمس ڈے اپنی عید جو ہے بالکل بہت جوش و خروش سے جو ہے مناتی ہے، اپنے گھروں کو سجا کر جو ہے اس کو اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ مختلف قسم کے کھانے بھی بنائے جاتے ہیں، انہیں سے جانتے ہیں یہ کس طرح سے اپنی جو ہے خوشی کو سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ جو مجھے بتائیے گا کہ تیاریاں جو ہے 1-2 دن پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں، کس طرح سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ 1-2 دن پہلے نہیں، مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کا دن چونکہ ہمارے لیے خوشی سے بھرا ہوا دن ہوتا ہے، ہم آپس میں ملتے ہیں، ریلیٹیو سے بھی آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، اور میں بھی خاص دبئی سے کرنے آئی ہوں کرسمس یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ آلموسٹ 2.5 سال بعد۔ مل جل کر بیٹھنے کا دن ہے، فیملیز باہر سے آتی ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ جی آپ مجھے بتائیں کس طرح سے جو ہے فیملیز آتی ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، بھائی آتے ہیں، کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ بس میرا تو یہی میسج ہے سب کے لیے کہ پیار محبت سے اس دن کو منائیں، اور خاص کر ہمارے ملکوں میں امن و سلامتی کی خدا فضا قائم کرے۔ خوشی کا دن ہے، مرد حضرات کو بھی اس خوشی کے دن میں جو ہے کافی کام ہوتے ہیں، کافی جو ہے خریداری کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا اس طرح کے دن کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح، اور کیا میسج ایسا جو آپ دینا چاہتے ہیں آج کے دن؟ میسج یہی ہے میرا کہ یہ دن ایسا ہے کرسمس کا کہ جس پہ ہم لوگ آپس میں رشتہ دار بھی جو ہیں سب آپس میں ملیں، ایک دوسرے کی جو ناراضگیاں ہیں وہ ختم کریں، خاص طور پہ۔ اقصیٰ، آپ کا بہت شکریہ۔